Welcome students and welcome to my class. Today we shall discuss lesson number 2 Jinnah's vision of Pakistan of your textbook. ठीक है. Last time हमने the farewell sermon of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam पढ़ा था, खुतबा हुज्जतुल विदा के बारे में पढ़ा था और उसके मेन पॉइंट डिस्कस किए थे कि किस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज के दौरान लोगों को ये नसीहतें की कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह ताला का पैगाम उन तक पहुंचाया. नाउ वी शैल डिस्कस यूनिट 1 लेसन नंबर 2 जिन्नाह's विजन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो मोहम्मद अली जिन्नाह, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का तस्वुर पाकिस्तान था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, कि उनका क्या जो है एक थिंकिंग थी और क्या एडवाइसेस थी, हम पढ़ेंगे. इस चैप्टर में आप लोग एक इंट्रोडक्शन ले लें. इसका पहले इस चैप्टर में आप लोग जो है आप लोगों को बताया जाएगा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कब, कहाँ और कैसे स्पीच थी, उनके क्या निकात थे, और डायरेक्ट फिर मोहम्मद अली जिन्नाह की स्पीच के कुछ पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे और रीड आउट करेंगे. ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है और अपने नोट पैड्स, पेन्स और पेंसिल्स को लेके बैठें ताकि जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे आप साथ साथ उनकी एक लिस्ट तैयार करते जाएं. और आप जब भी इसको अपना रजिस्टर खोलें तो आपको आराम से एक ओवरव्यू मिल जाए कि आपका लेसन नंबर 2 इस बारे में था. ठीक है, फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस एंड वी शैल स्टार्ट नाउ. जी, Mr. Jinnah's presidential address to the Constituent Assembly of Pakistan. ठीक है, मिस्टर जिन्नाह का पाकिस्तान की दस्तूर साद असम्बली से सदारती खिताब. अब आपने जहन में रखना है कि सदारती खिताब है ये, यानी कि अब मोहम्मद अली जिन्नाह उस टाइम जिस टाइम ये खिताब दे रहे हैं उस टाइम ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, और एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो अपनी कौम को खिताब दे रहे हैं कि यू हैव टू डू दिस एंड दैट. ठीक है, अब आपने इसको जहन में रखना है. मोहम्मद अली जिन्नाह's 11th August speech is one of the most famous speeches made by Muhammad Ali Jinnah, the founding father of Pakistan and known as the Qaid-e-Azam great leader. Qaid-e-Azam means great leader. ठीक है, मोहम्मद अली जिन्नाह की 11 अगस्त की तकरीर मोहम्मद अली जिन्नाह की मशहूर तकरीरों में से एक है, जो कि बानी पाकिस्तान और कायद आज़म यानी अजीम रहनुमा के नाम से मशहूर हैं. ठीक है, तो अब हम उनकी ये स्पीच के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हो रहा है आपको, और वो आप आराम से देखें और इसके नोट्स बनाए कि 11 अगस्त को थी और ये एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उन्हें देने लगे हैं. टुडे देयर इज hardly a more conspicuous issue in Pakistan than the issue of Jinnah's vision. While Pakistan was created as a result of what could be described as Indian Muslim nationalism, Jinnah was widely held as a competent barrister who had once championed the cause of Hindu-Muslim unity and a united India. आज पाकिस्तान में जिन्नाह के तस्वुर और फरासत से ज़्यादा मुतनाज़ा मसला बमुश्किल ही होगा, चूँकि पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम कौमियत के नतीजे में तख्लीक किया गया. इसलिए जिन्नाह को आज़ाद ख्याल कानूनदान के तौर पर पेश किया गया. बैरिस्टर मीन्स कानूनदान, वकील को कहते हैं, जो कि एक वक्त में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हामी थे. ये जो तस्वुर पाकिस्तान है ये एक मुतनाज़ा हैसियत क्यों रखता है बच्चों, क्योंकि जो कायद आज़म थे वो फसली हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होकर अपना एक अलहदा नेशन बनाए, ब्रिटिश से आज़ादी हासिल करें. बट लेकिन जब उन्होंने इंडिया की जो है वो थोड़ी सी खुदगर्जी देखी, सेल्फिशनेस देखी टुवर्ड्स देयर ओन नेशन, और वो मुसलमानों को कमतर जब उन्होंने देखा कि वो समझते हैं, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान यानी कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत की तख्लीक का सोचा. ठीक है, तो ये इसलिए एक मुतनाज़ा बात है क्योंकि पहले वो हिंदू मुस्लिम गठजोड़ के हामी थे और बाद में वो पाकिस्तान यानी कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट के हामी हो गए. तो ये थोड़ा सा मुतनाज़ा है. When the partition of India finally occurred, Jinnah, soon to be Governor General of the Dominion of Pakistan, gave expression to his vision of Pakistan in an address to the Constituent Assembly on August 11, 1947. ठीक है, अगस्त 11, 1947 को उन्होंने ये
خطاب کیا جب آخر کار ہندوستان کا بٹوارا ہوا. ٹھیک ہے, ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا. ون پارٹ از کالڈ پاکستان اینڈ دا ادر پارٹ از کالڈ ہندوستان. ٹھیک ہے, آخر کار ہندوستان کا بٹوارا ہوا تو جناح جو کہ ریاست پاکستان کے گورنر جنرل بننے والے تھے نے دستور قانون ساز اسمبلی سے 11 اگست 1947 کے خطاب میں اپنے تصور پاکستان کی وضاحت کی. ٹھیک ہے, ون پارٹ آف دا اسٹیٹ واز کالڈ پاکستان اینڈ دا ادر واز کالڈ ہندوستان, جو کہ ابھی بھی چلتا آ رہا ہے, پاکستان اینڈ انڈیا. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے خطاب کیا 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے اپنی قوم سے. He spoke of an inclusive and impartial government, religious freedom, rule of law, and equality for all. He also seemed to advocate the ideology of Pakistan. انہوں نے کس قسم کا خطاب دیا؟ آپ نے ایک مکمل اور غیر جانبدار حکومت، مذہبی آزادی، قانون کی حکمرانی اور تمام لوگوں کی برابری کے بارے میں بات کی. ٹھیک ہے, آپ نے یہ نوٹ ڈاؤن کر لینا کہ دیز آر دا مین پوائنٹس آف ہز ایڈریس اسپیچ. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے کس کس بارے میں بات کی؟ امپارشل گورنمنٹ، ریلیجیس فریڈم، رول آف لا اور اکویلٹی آف آل. یہ 4-5 چیزوں کے بارے میں انہوں نے مینلی بات کرنی ہے جو کہ ہم اس اسپیچ میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, آپ نظریہ پاکستان کی وکالت کرتے ہوئے بھی نظر آئے. ٹھیک ہے, آئیڈیالوجی آف پاکستان ظاہر ہے نظریہ پاکستان تھا, تو اس کی بھی وکالت کی انہوں نے, اس کو بھی سپورٹ کیا. مسٹر پریزیڈنٹ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ٹھیک ہے, اب انہوں نے خطاب شروع کیا. صدر محترم، خواتین و حضرات. ٹھیک ہے, آئی کارڈلی تھینک یو. یہ اب قائد اعظم محمد علی جناح بول رہے ہیں اور ان کی اسپیچ ہے, ان کی ورڈ بائی ورڈ جو ورڈز تھے وہ آپ کے سامنے ہیں. I cordially thank you with the utmost sincerity for the honor you have conferred upon me, the greatest honor that is possible to confer by electing me as your president. پوری اخلاص کے ساتھ آپ لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں اس اعزاز کے لیے جو آپ نے مجھے دیا. سب سے بڑا اعزاز کہ مجھے اپنا پہلا صدر منتخب کر لیا. ٹھیک ہے بچوں, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہی از ایڈریسنگ ایز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان, اور وہ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے حیثیت سے یہ ایڈریس کرنے کا موقع دیا. ٹھیک ہے, I also thank those leaders who have spoken in appreciation of my services and their personal references to me. I sincerely hope that your support and your cooperation, we shall make this Constituent Assembly an example to the world. The Constituent Assembly has got 2 main functions to perform. میں ان رہنماؤں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے ذاتی طور پر میرا حوالہ دے کر میری خدمات کو سراہا. مجھے پوری امید ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے ہم اس دستور ساز اسمبلی کو دنیا کے لیے ایک مثال بنا دیں گے. یہ بن دیں گے نہیں, بنا دیں گے ہے. دستور ساز اسمبلی کے 2 اہم کام انجام دینے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ اسمبلی کے بارے میں آپ کو جو 2 پوائنٹس دیں گے ان کو آپ نے غور سے پڑھ لینا ہے اور نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے اپنی رجسٹرز میں. The first is the very onerous and responsible task of framing the future constitution of Pakistan, and the second of functioning as a full and complete sovereign body as the federal legislature of Pakistan. We have to do the best we can in adopting a provisional constitution for the federal legislature of Pakistan. پہلا آپ نوٹ کر لیں, فرسٹ پوائنٹ از, پہلا بہت مشکل اور ذمہ دارانہ کام جو اس سے سر انجام دینا ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے آئین سازی کا ہے, اور دوسرا کام خود ایک بھرپور اور مکمل خود مختار شکل میں ہے پاکستان کے وفاقی قانون ساز ادارے کے طور پر فرائض انجام دینا ہے. ہمیں پاکستان کے وفاقی قانون ساز اسمبلی کے لیے ایک عبوری آئین مطلب کمپلیٹ آئین تشکیل دینے کے لیے ایک احسن طریقے سے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو ایڈوائس بھی کر رہے ہیں اور آپ کو مسئلے بھی بتا رہے ہیں کہ کیا کیا اس میں دینا ہے. آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ فرسٹ پوائنٹ از, ٹاسک کیا ہے. You know really that only we ourselves are wondering, but I think the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution which
has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign dominions in this subcontinent. As it has been unprecedented. There is no parallel in the history of the world. ठीक है, तुम जानते हो कि दर हकीकत ना सिर्फ हम खुद हैरान हैं बल्कि पूरी दुनिया इस बेनज़ीर और तूफान कुल आप पर हैरत ज़दा है जिसने बड़े सगीर में दो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासतों की तख्लीक और क़याम के मंसूबे को मुमकिन बनाया. ठीक है, ये हैरान कुन एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान एक बहुत हैरान कुन वाक़या था और इस पे सारी दुनिया हैरान थी और उसकी तफसील आपको बता रहे हैं कायदे आज़म. जैसा कि ये बेमिसाल है, दुनिया की तारीख में इसके कोई और मुसावी नहीं है. ठीक है, दुनिया की तारीख में इस तरह की एग्जाम्पल मिलना मुमकिन नहीं है. This mighty subcontinent with all kinds of inhabitants has been brought under a plan which is titanic, unknown, unparalleled. And what is very important with regards to it is that we have achieved it peacefully and by means of an evolution of the greatest possible character. یہ طاقتور برصغیر اپنے تمام قسم کے باشندگان سمیت ایک ایسے منصوبے کے تحت لایا گیا ہے جو کہ انتہائی عظیم، نامعلوم اور بے مثال ہے. اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم نے اس پرامن طریقے اور عظیم کردار کے ارتقاء کے ذریعے سے حاصل کیا ہے. یعنی کہ پاکستان واز میڈ پیسفلی، ناٹ دیٹ پیسفلی، اس میں بہت قربانیاں اور بہت جو ہے مہم چلی، لیکن بہرحال انہوں نے آخرکار یہ جب حاصل کر لیا تو قائد اعظم اس بات کو سراہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال بہت کم ملتی ہے. Dealing with our first function in this assembly, I cannot make any well-considered pronouncement at this moment, but I shall say a few things as they occur to me. اس اسمبلی میں ہمارے پہلے فرض کے متعلق اس موقع پر میں کوئی سوچا سمجھا اعلان نہیں کر سکتا، لیکن میں چند باتیں کہوں گا جو میرے ذہن میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، اب ناؤ ہی از گوئنگ ٹو سے ون بائی ون تھنگس. آپ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں کہ انہوں نے اپنے پہلے فرض یعنی کہ جو ہم نے اوپر پڑھا پہلا فرض اس کے بارے میں کیا ان کے بارے میں ایڈوائس آ رہی ہے تو وہ آپ ساری لسٹ بنا لیں. The first and the foremost thing that I would like to emphasize is this. Remember that you are now a sovereign legislative body and you have got all the powers. It therefore places on you the gravest responsibility as to how you should take your decisions. سب سے پہلی اور اہم چیز جس پر میں زور دینا چاہوں گا، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یاد رکھو کہ اب تم ایک خود مختار قانون ساز ادارہ ہو اور تمہیں تمام اختیارات حاصل ہیں. اس لیے یہ آپ پر بہت سنگین ذمہ داری عائد ہے کہ آپ کو کس طرح اپنے فیصلے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، اپنے فیصلوں پر آپ نے کانسنٹریٹ کرنا ہے، وہ قائد اعظم نے بتایا تھا. تو آپ نے اس کا پوائنٹ بنا لیں کہ فرسٹ پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ کانسنٹریٹ آن یور ڈیسیجنس. The first observation that I would like to make is this. You will no doubt agree with me that the first duty of a government is to maintain law and order, so that the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. جو پہلا مشاہدہ میں پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہوگا، بے شک آپ لوگ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ حکومت کی پہلی ذمہ داری امن و امان کو برقرار رکھنا ہے، اس طرح کہ ریاست اپنی رائے کی جان، املاک اور مذہبی عقائد کا مکمل تحفظ کرے. ٹھیک ہے، یہ رائے نہیں ہے، یہ رعایا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اپنے لوگوں، اپنی رعایا، اپنے سبجیکٹس کا کیسے تحفظ کرنا ہے وہ اس میں پوائنٹ انہوں نے پیش کیا ہے. دیٹ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور نیشن اینڈ اسٹیٹ اینڈ دا کامن پیپل. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ فرسٹ آبزرویشن کیا تھی، فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ انہوں نے کیا ڈسکس کی تھی، ایمفیسائز کی تھی. دین ڈیلنگ ود آور فرسٹ فنکشن ان دس اسمبلی، یعنی کہ وہ صدارتی خطاب کر رہے ہیں. تو جو اسمبلی میں سارے لوگ تھے، جو منسٹرز تھے، ان کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ اقدام کرنے ہیں
اور لوگوں کی جو ہے بھلائی کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے یہ کام کرنے ہیں. سو آپ اس سب کو پڑھیں اور کانسنٹریٹ کریں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے, اور ریڈ آؤٹ بھی کریں, اور جو ورڈ آپ کو مشکل لگے اس کا میننگ نیچے آپ کو اردو میں دیا ہوا ہے. سو پریپیئر دس لیکچر اینڈ میک نوٹس, ٹھیک ہے, اینڈ لیٹ می چیک یور اسائنمنٹس. سو ٹیک کیئر, اللہ حافظ, ٹل دا نیکسٹ ٹائم.